السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک نئی ایپیسوڈ ELC ٹیلی اسکول کی آپ تک لے کر آئے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسلامیات کڈس کلب گرامر اسکول میں جو آکسفورڈ کی اسلامیت پڑھائی جاتی ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اس کا ایک ٹاپک پڑھیں گے، اس کا ایک چیپٹر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے پیارے بچوں سب سے پہلے آپ اپنی کتابیں کھول لیجئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جس کتاب سے ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ کتاب ہے، آکسفورڈ ان کے پبلشر ہیں، اسلامیات اردو میں ہے، اور اس کی کلاس جو ہے وہ 7ویں جماعت ہے۔ آج کے لیسن میں آپ کو جانا پڑے گا اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 45 پر۔ آپ اپنا صفحہ نمبر دیکھ لیجئے، 45 صفحہ نمبر ہے، اور میں والدین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ جب آپ یہ ویڈیو ایک دفعہ دیکھ لیں تو میری گزارش ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو کم از کم 2 یا 3 دفعہ لازمی دیکھیں۔ اگر آپ ایک سیٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 دفعہ دیکھیے۔ اگر آپ یوٹیوب سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو یہ آپ کے لیے ایک ویڈیو لیسن بن جائے گا، ایک کتاب کی صورت میں آپ کے پاس آ جائے گا، اور جب کبھی آپ کو موقع ملے، امتحانات کے نزدیک موقع ملے یا جب آپ کے پاس کوئی فارغ وقت ہو تو آپ اس لیسن کو دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لیسن اس لیے بھی تیار کیا گیا ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کرونا ڈیز ہیں، سکولز آف ہیں، یونیورسٹیز کالجز سارے کے سارے آف ہیں، لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ بچوں کی تعلیم کا کوئی حرج نہ ہو، اس لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ ELC ٹیلی اسکول جو کہ اس پروگرام کا نام ہے، ELC کے جو چینلز ہیں، وہ کیبل چینل ہو یا ڈش چینل ہو یا سیٹ پہ ہو یا پاک سیٹ پہ ہو، وہاں پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ گریڈ 7 کا یہ چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 4 ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 4 ہے، کلاس کا نام گریڈ 7 ہے، سبجیکٹ کا نام اسلامیات ہے، اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے مساوات یا مساوات کا مفہوم۔ میں کاشف محمود ایک دفعہ آپ کو پھر ویلکم کرتا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے اسلامیات کی چیپٹر میں مساوات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مساوات کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ آپ کی بک کیا کہتی ہے۔ تو بک کہتی ہے مساوات کے لفظی معنی برابری کے ہیں۔ تو واضح کیا ہوا بچوں کہ مساوات کا مطلب ہے ایکوالٹی، برابری، ایک جیسا ہونا۔ اور آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ ہمارا دین مساوات کا علمبردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین جو دین اسلام، ان الدین عند اللہ اسلام، بہترین دین دین اسلام ہے، اور وہ اس کا علمبردار ہے، اس کا وہ پرچار کرتا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت برابر برابر ہے۔ فردر اٹ سیز، تمام مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب اسی کے بندے ہیں، اور وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ یہ مساوات کا مطلب ان شارٹ کہہ لیجئے کہ مساوات کا مطلب ہے برابری، اور ہمارے دین اسلام میں اس کا بہترین پرچار کیا جاتا ہے۔ آگے آپ کی بک کیا کہتی ہے؟ مساوات کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کی کتاب کے مطابق اسلامی تعلیمات میں مساوات کا کیا مقام ہے۔ یہ بک سیز، اسلام ایک عملی دین ہے، اس کی تمام تعلیمات عمل پر مبنی ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے مساوات کے بارے میں؟ کہ مومن وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا وہ مومن ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے تو وہ مومن ہے۔ تو ہمارا قرآن، ہمارے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس لیے آپ پیارے بچوں یہ قطعی طور پر نہ سمجھیں کہ ہم مسلمان جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ جو میرا اصل بھائی ہے وہی میرا بھائی ہے، یا میری اصل بہن ہی میری بہن ہے۔ نہیں، قرآن پاک کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، وہ بندہ یا بندی جو دین اسلام میں داخل ہو چکا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم قرآن کے مطابق اور دین اسلام کے مطابق یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے والدین بھی ہمارے بھائی ہیں۔ کس طرح سے؟ اسلامی بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، آگے چلتے ہیں۔ حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری حاصل ہے، اور نہ کسی عجمی کو عربی پر،
نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر، مگر تقوی کے سبب، تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے اور ہم پڑھاتے بھی ہیں، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو وہاں واضح طور پر فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی امیر کو غریب پر بھی کوئی فضیلت نہیں، لیکن ایک چیز پر فضیلت دی گئی، وہ کیا تھا؟ الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ اسی لیے پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے آج آپ میری بات غور سے سنیے، اپنے والدین کو بھی بتائیں اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی، کہ ہمارے درمیان مابین کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کوئی امیر کو غریب پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر۔ ہم سب برابر ہیں، ہم سب مسلمان برابر ہیں، ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہاں، اگر فضیلت کی جب کبھی بات آئے تو وہ کون افضل ہوگا؟ وہ جس کا تقوی زیادہ ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان کے فرامین سے، کہ ہم سب برابر ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کسی پر فضیلت رکھتا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر رکھتا ہے۔ آئیے آپ کی کتاب اور کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ الحجرات کی 13ویں آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ اور پھر قرآن پاک میں سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور پھر کیا کیا؟ تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا گیا۔ قوموں اور قبیلوں میں بانٹنے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ دیکھیے اس آیت میں ہے، تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے بچوں اور میرے پیارے والدین، ہمیں قوموں میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں کہہ لیجئے کسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، صرف اور صرف شناخت کے لیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں فیملی کا بندہ جو ہے وہ اونچا ہے، وہ فلاں فیملی کا بندہ جو ہے وہ نیچا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبیلوں میں کیوں ڈیوائیڈ کیا؟ تاکہ ہم جان سکیں۔ دیکھیے ہمارے بہت سے نام ہیں، جیسے کاشف ہے تو بہت سے کاشف آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے، علی بہت سے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے، لیکن ہم جان نہیں پائیں گے کہ یار یہ کون سا والا علی۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ فلاں قبیلے کا جو علی ہے، تو اس سے پھر واضح ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ والا علی فلاں قبیلے سے ہے اور ہم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ جانا جا سکتا ہے۔ اگر قبیلے نہ ہو تو پھر سب سمجھے جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائیں گے۔ آگے دیکھیے اللہ پاک مزید کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہمیں ایک ہی مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، پھر ہمیں قبائل میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ ہمارا تعارف ہو سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی بات میں یکسانیت آپ کو نظر آتی ہے۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہم سب برابر ہیں، ٹاپک ہمارا مساوات ہے، ہم سب لوگ برابر ہیں، لیکن فضیلت کس چیز میں ہے؟ اس چیز میں کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کی فضیلت علیحدہ سے ہی۔ آگے دیکھیے اور آپ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں ہمارے مذہب نے رنگ و نسل کے بت کو پاش پاش کر دیا، جبکہ شرافت، بزرگی، پرہیزگاری اور خدا ترسی کو بڑائی کا معیار قرار دیا۔ ہمارے سامنے اس کی بہترین مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی صورت میں موجود ہے۔ آپ بلال رضی اللہ عنہ غلام ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے۔ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ جو تھا وہ کالا تھا، لیکن وہ تقوی پرہیزگاری میں اتنے اعلیٰ مقام رکھتے تھے،
ویسے تو رنگ و نسل میں ہم یہاں پر پاکستان میں تمیز کرتے ہیں نا پیارے بچوں کہ وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، اور جو کالا ہوتا ہے وہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. لیکن میں آپ کو ایک عمل حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بتاؤں کہ وہ کیا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ 2 رکعت سنت نفل نماز ادا کرتے تھے جب وہ وضو کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا معراج شریف پر، جب وہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو جنت میں قدموں کے چلنے کی آواز آئی. تو پوچھا گیا کہ یہ چلنے کی آواز کس شخص کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ چلنے کی آواز ہے. وہ زمین پر دنیا میں چلتے ہیں اور ان کے چلنے کی آواز جنت میں ہے. تو پھر مزید پوچھا گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے چلتے تم دنیا میں ہو لیکن تمہارے قدموں کی آواز جنت میں ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 سنتیں پڑھ لیتا ہوں. تو دیکھیے اس سے کیا ثابت ہوا کہ رنگ کالا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، لیکن اعمال ان کے اتنے طاقتور، تقوی پرہیزگاری اتنی اعلیٰ کہ ان کے چلنے کی آواز جنت میں ہے. تو اس لیے پیارے بچوں، رنگ کی طرف نہیں جانا، نسل کی طرف نہیں جانا، امیری کی طرف نہیں جانا، غریبی کی طرف نہیں جانا، کوئی کتنا پڑھا ہوا ہے اس کی طرف نہیں جانا، کوئی کتنا کم پڑھا ہوا ہے اس کی طرف نہیں جانا، کوئی صحت مند ہے اس کو نہیں دیکھنا، کوئی بیمار ہے تو اس کو نہیں دیکھنا. تو دیکھنا ہے تو صرف کس چیز کو دیکھنا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں کہ نہیں ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ نہیں ڈرتا. جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اس کا مقام سب سے افضل ہوتا ہے. اور دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میرے کنبے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں. پھر وہی بات، میرے اہل و عیال والے وہ ہیں، میرے کنبے سے تعلق ان لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں. تو پھر یہ بات اسی چیز کی دلیل ہے، اسی بات کی دلیل ہے کہ ڈرنے والا، تقوی والا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، وہ عام بندوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. اور دیکھیے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے. اٹ سیز مساوات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور رسول کے ان واضح احکامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت جلد عرب میں سب جھگڑے مٹ گئے. مساوات کی بنیاد پر ایک عالمگیر برادری وجود میں آ گئی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، عورتوں کو ان کا حق نہیں ملتا تھا، غلام جو تھے لوگوں نے رکھے ہوتے تھے اور وہ غلاموں کا حق پورا نہیں کرتے تھے. وہ غلام اپنے آقا کے غلام اس طرح کے ہوتے تھے کہ اگر ان کا آقا ان غلاموں کو قتل بھی کر دے تو کوئی عدالت نہیں لگتی تھی. تو دیکھیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کی شریعت آئی، اللہ کا قرآن آیا، تو وہی غلام جو اپنے آقا کے حکم پر چلتا تھا، پھر کہا گیا کہ آقا اپنے غلام پر حکم نہیں چلا سکتا. آگے جا کے ہم پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری اسلامی شریعت کے آنے کے بعد یہ سارے فرق مٹ گئے. کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں، ہم سب برابر ہیں. کتنی خوبصورتی ہے اس دین اسلام کی وجہ سے. عورتوں کو ان کے حقوق ملے، جانوروں کو ان کے حقوق ملے، مردوں کو ان کے حقوق ملے، بیواؤں کو ان کے حقوق ملے، والدین کو ان کے حقوق ملے، بوڑھے والدین کو ان کے حقوق ملے، چرند پرند کو ان کے حقوق ملے. اس پوری کائنات میں ہر چیز کو اس کے حقوق ملے، کیونکہ ہمارا نبی ایک بہترین مساوات قائم کر کے گیا اور اس نے بہترین صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا. اور پھر اس پورے پیراگراف میں پیارے بچوں کیا بات ہے کہ جو چیز ہم نے سنی اس پر عمل پیرا بھی ہوئے. آگے چلیے کچھ مثالیں ہیں مساوات کی جو کہ آپ کی کتاب میں دی گئی ہیں، ان کو بھی پڑھتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو غیر عرب ہونے کے ساتھ ساتھ غلام بھی تھے، مسلمان ہونے کے بعد اس مرتبے کو پہنچ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں میرے آقا کہہ کر پکارتے تھے. جب وہ دین اسلام میں حضرت بلال آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پکارتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں فرمایا، اے مسلمانوں، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان سے اتنا ہی کام لو جتنا وہ آسانی سے کر سکیں.
ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جیسا کہ تم اپنے دوستوں اور عزیزوں سے روا رکھتے ہو. جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ ان کے لیے بھی ناپسند کرو. جو خود کھاؤ وہ ان کو بھی کھلاؤ. جو خود پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ. دیکھیے کتنا پیارا درس. ہمارا ہی اور ہمارے غلام، پہلی بات ہے کہ وہ ہمارے غلام نہیں ہوتے ہیں، کہ آپ نے جو بھی بندہ اپنی سروسز کے لیے رکھا ہوا ہے آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، اور جو اپنے لیے سوچتے ہو وہی ان کے لیے سوچو. تو آج پیارے بچوں ہم نے کیا سیکھا ہے اس پیراگراف میں، کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں کوئی کام والی رکھی ہوئی ہے تو اس کو کام والی کر کے نہ بلائیں. ہم نے اپنے گھر میں اگر کوئی صفائی والا رکھا ہوا ہے، کوڑے والا رکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی کبھی یہ نہ کہے کہ کوڑے والا آ گیا ہے. وہ کوڑے والا کیسا ہے؟ کوڑے والے تو ہم ہیں، وہ تو کوڑا اٹھانے کے لیے آیا تھا، اس لیے اس کو کوڑے والا نہ کہیں. اپنی کام والی باجیوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ کام والی باجی ہے. آپ نے اگر اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کوئی آیا رکھی ہے تو اس کو یہ بھی نہ کہیں کہ یہ بچوں کی آیا ہے. اس کو ایسا نہ کہیں، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اور ہم نے اس کو جو ہم نے کھانا ہے وہی اس کو کھلانا ہے. اصل پریکٹیکل ہمارا دین یہ ہے پیارے بچوں، کہ آپ نے جو کھایا ان کا حصہ ان کو دے دو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو بچا ہوا سالن ہے وہ اپنے غلاموں کو دیتے ہیں. جو ہمارے گھر میں کام کرنے والی باجیاں آتی ہیں، جو رات کا بچا سالن ہے وہ صبح جب وہ آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے والا کھا لے. ایسے نہیں کرنا. اگر وہ کوئی کپڑا مانگتی ہیں تو ہم پرانے سال کا کپڑا نکال کے ان کو دیتے ہیں. ایسے بھی ہم نے نہیں کرنا. اگر کوئی کوڑے والا آ گیا وہ کہتا ہے مجھے پانی پلا دو، تو اس کے برتن آپ نے علیحدہ سے رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ بیمار ہے، اس کو کوئی جراثیم لگے ہوئے اس طرح کے کہ آپ مر جائیں گے؟ نہیں. جو خود کھاؤ وہی، ہاں پاکی پلیدی کا دھیان رکھو. ہاں جو کل ہم نے ایک چیپٹر پڑھا تھا صفائی کے بارے میں، اس کا اہتمام کرو. لیکن کسی کو آپ نیچا نہیں دکھا سکتے، کسی کو آپ نیچ نہیں کہہ سکتے. ہم سب لوگ برابر ہیں. سوچو پیارے بچوں کہ اگر ہم ان کام والیوں کی جگہ پہ ہوتے تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تو آپ کیسا محسوس کرتے؟ اسی لیے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، برابری کا موقع دیا. آؤ مل کے جتنے بھی ہمارے ارد گرد ناانصافیاں اس کو ختم کریں. مل کے پیار محبت کے ساتھ جو خود کھاتے ہیں ان کو بھی کھلائیں. کچھ اور بھی مثالیں ہیں جو آپ کی کتاب میں لکھی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت چوری کے الزام میں گرفتار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے اس کی سفارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص جرم کرتا تو چشم پوشی کرتے، اور جب کسی معمولی آدمی سے جرم سرزد ہو جاتا تو سزا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. اس مثال سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے دور میں اگر کوئی ایک اعلیٰ مقام والا اعلیٰ رتبے والا بندہ اگر کوئی غلطی کرتا تو اس کو چھپایا جاتا، اور وہ جو سزا کرتا اور وہ جو گناہ کرتا یا وہ کوئی غلطی کرتا تو اس کی سزا اس کو معاف کر دی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی حضرت اسامہ بن زید سفارش لے کر آتے ہیں کہ اس عورت نے چوری کی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں، مساوات کا درس دینے کے لیے میں آیا ہوں، میں اس کو کیوں معافی دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم میں دے دیتے. دیکھیے پیارے بچوں، اب ہمارے معاملات دیکھیے کہ آپ کے والدین اگر آپ کی اور آپ کی بہن کے درمیان کوئی ناانصافی کریں تو آپ نے ان کو بھی روکنا اور ٹوکنا ہے بڑے پیار اور ادب کے ساتھ. اور اس طرح کی زیادتی اگر آپ کے سوسائٹی میں ہو تو وہاں پہ بھی آپ نے حق کی آواز اٹھانی. اور ایسے بندے جو انصاف فراہم کرتے ہیں، میری ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ کسی امیر اور کسی غریب کے درمیان جو فرق ہے انصاف کا وہ نہ رکھیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ امیروں کے لیے قوانین اور ہیں، غریبوں کے لیے قوانین اور ہیں. آئیے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فرامین پر عمل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کوئی امیر اور غریب نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں الا بالتقوی، سوائے تقوی کے.
اور اگر کسی تقویٰ پرہیزگاری والے بندے نے بھی اگر کوئی گناہ یا جرم کیا ہے تو اس کی سزا معاف نہیں، اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے قانون شریعت کے مطابق۔ اگلا ایک اور واقعہ ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سفر میں کھانا تیار نہ تھا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مل جل کر کھانا پکانے کا اہتمام کیا اور ایک ایک کام اپنے ذمہ لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل سے لکڑیاں چن کر لانے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی ہم خود ہی کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ ہے، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم میں اپنے آپ کو ممتاز کروں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں میں ممتاز بنتا ہے۔ اس مثال سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم سب کام مل کر کرنے والے ہیں۔ اس میں جب کھانا پکانے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے لکڑیاں لے کر آئے، یہ نہیں کہا کہ میں تم میں افضل ہوں، ہاں وہ تقویٰ پرہیزگاری میں افضل ہیں لیکن کام کرنے میں وہ بھی برابر انہوں نے حصہ لیا۔ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی تو آپ پتھر خود اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر تواڈے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، مل کر کی۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے میں بھی آپ کا کردار باقی صحابہ کرام کے ساتھ رہا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جب ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل کے کام کرنے والے بندے تھے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھی اس مثال سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے، اور یہی مساوات کا درس دیتا ہے۔ مساوات کی اس سے اعلیٰ اور بہترین مثالیں ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ یا سربراہ مملکت کو قانون سے مستثنی قرار دے دیا جاتا ہے، دنیا کی کوئی عدالت اس کے خلاف مقدمہ قائم نہیں کر سکتی، جبکہ دین اسلام میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیت المال میں سے ایک عام مسلمان کے برابر تنخواہ ملتی تھی۔ اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق رکھا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کوئی فرق نہیں۔ یہ بھی فرمایا آپ کی کتاب میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنی ہی تنخواہ ملتی جتنی عام بندے کو ملتی۔ مزید آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اسلام نے عورتوں اور مردوں کو مساوی حقوق دیے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا؟ اے مردوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جس طرح تمہارے حقوق ان پر ہیں اسی طرح ان کے حقوق تم پر ہیں، ان کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہیں، ان کی عزت کرو اور مناسب طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر کیا فرماتی ہے کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں مرد کیا کرتا ہے؟ عورت کو مارتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، اس کو جتنا مرد پڑھتا ہے یا لڑکا پڑھتا ہے لڑکی کو اتنا پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بھی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بہن عطا کی ہے یا کوئی بیٹی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا تو آپ نے ان میں فرق نہیں رکھنا، ان کے بھی مساوی حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان کو حقیر نہ سمجھو اور نہ ان کو ذلیل کرو، وہ تمہارے پاس امانت ہیں، ان کی عزت کرو اور مناسب طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرو۔ اور آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ یہی نہیں بلکہ عبادات میں بھی اسلام نے مساوات کی شاندار روایت قائم کی۔ نماز میں آقا اور غلام سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر ہر خطے، ہر طبقے، ہر نسل اور ہر مرتبے کے لوگ ایک ہی لباس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے نظر آتے ہیں، اور ایسی مثالیں ہمیں دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ کتنی خوبصورت بات کی۔ آپ کی کتاب کہتی ہے کہ ہمارا مذہب جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ امیر ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہو، غریب ہے تو وہ آخری صف میں کھڑا ہو، یا سجدہ کرنے کے لیے امیروں کے لیے قالین ہے اور غریبوں کے لیے دریاں ہیں۔ نہیں، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو تیری ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو وہاں پہ دیکھا کریں کہ سب لوگ یکسو ہو کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی امیر و غریب ہمارے دین اسلام میں نظر نہیں آتا۔ اور ایک اور خوبصورت مثال کیا دی کہ جب حج کے موقع پر ہم جاتے ہیں تو امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، سب نے سفید رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ سفید رنگ کا کپڑے میں امیر ہے یا غریب ہے، اور ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد امیر بھی اور غریب بھی چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنا پیارا ایک مساوات ہمارا دین دے سکتا ہے۔ اور غیر مذہب میں دیکھ لیجئے وہاں پہ فرق واضح ہوتا ہے،
اگر آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں تو وہاں پہ شودر ہیں، اس طرح کی بہت سی ایسی ذاتیں ہیں کہ ان کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا فرق مٹا دیا، غریب اور امیر کو برابر قرار دے دیا، مرد اور عورت کے حقوق کو بھی برابر قرار دے دیا. آگے چلتے ہیں. یہاں پر آپ کا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے. اس کی جو مشق ہے وہ آپ کو جو دیا گیا اسکول کی طرف سے جو شیڈول آتا ہے آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے. میں نے اس کی ایک ہلکی پھلکی سمری بھی بنائی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ جو کچھ بھی ہم نے اس سبجیکٹ میں پڑھا ہے، اس چیپٹر میں پڑھا ہے، اس کی سمری آپ کے سامنے ہے. ہم نے آج مساوات کے بارے میں پڑھا. ہمارا دین مساوات سکھاتا ہے، ہم سب برابر ہیں، مرد اور عورت برابر ہیں. اس کی سمری کیا ہے؟ وی آر آل ایکول. ہم مسلمان مرد اور عورت برابر ہیں. کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر اور عربی اور اجمی پر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. اور ہم نے کیا پڑھا کہ غریب اور امیر کو ایک دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. لیکن اگر غریب اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے تو وہ امیر سے سبقت لے گیا. اسی طرح ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا ہے کہ مرد کو عورت پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. ہاں یہاں پر ایک ڈفرنس ایک رہ گیا جو بتانے والا یہ تھا کہ مرد کو عورت پر فضیلت ویسے ہی دی گئی ہے کیونکہ وہ کما کے لا کے دیتا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حکمران بنا کر بھیجا گیا ہے. حکمران کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ وہاں پہ ان کو کوئی ڈاڈا قسم کا کوئی لیڈر بنا کے بھیج دیا گیا ہے. حکمران کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر طاقتور ہے، اس لیے وہ تم پر حکمرانی کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کو مار سکتا ہے. وہ فیصلے وہ کرے. گھر کا جو سربراہ ہے وہ مرد ہے کیونکہ وہ کما کر لا کے دیتا ہے. اور گھر والی جو ہوتی ہے وہ گھر کی نگہبان ہے. اس نے اپنے گھر کے معاملات اس نے دیکھنے ہیں اور باہر کے معاملات مرد نے دیکھنے. اس حوالے سے وہ فضیلت رکھتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کو نمازیں کم کی گئی ہیں اور عورت کو نمازیں زیادہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. جہاں تک شریعت کے احکامات ہیں وہ برابر ہے. مرد نے بھی نماز پڑھنی ہے تو جنت میں جائے گا، عورت نے بھی نیک کام کرنے ہیں تو جنت میں جائے گا. لیکن ایک درجہ فضیلت اوپر اس لیے رکھی کیونکہ وہ تمہارے نان و نفقہ کا خیال وہ رکھتا ہے، مزدوری وہ رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے والدین میں کون ایسا ہے جو بہترین حسن سلوک جس کے ساتھ میں کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا کہ اس کے بعد اور کون ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. تیسری دفعہ پھر پوچھا تو جواب دیا تیری ماں. چوتھی دفعہ پوچھا تو پھر بتایا گیا تیرا باپ. تو یہاں پر دیکھیے کہ 25% حسن سلوک باپ کے لیے، 75% حسن سلوک ماں کے لیے. یہاں پر جو وہ فضیلت پہلے تھی یہاں پر آ کے برابر کر دی کہ یہاں پر ماں کو فضیلت دے دی، باپ کو تھوڑا سا کم فضیلت دے دی. الرجال قوامون علی النساء میں کیا کیا؟ مردوں کو عورت پر فضیلت اس لیے دے دی کیونکہ وہ کما کر لاتے ہیں. لیکن حسن سلوک میں دونوں کو برابر کر دیا کیونکہ ہمارا دین اسلام کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرنے والا نہیں ہے. پھر بردر اور سسٹر، لڑکی اور لڑکی کے مابین کوئی فرق نہیں رکھا مساوات کا. اس پر بھی وہی تعلیم فرض ہے جو عورت پر فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم فریضۃ علی کل مسلم، پورے مسلمانوں مرد اور عورتوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ نہیں کہا کہ مردوں پر زیادہ فرض ہے اور عورتوں پر فرض ہے. اس کے علاوہ ماسٹر اور سرونٹ کی بھی بات کی کہ آقا کے پاس اگر غلام ہے تو وہ برابر ہے. وہ اپنے غلام کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. وہ اس کے لیے اتنا ہی کام کرے گا جتنے کے لیے اس نے اس سے دیہڑی مختص کی ہوئی ہے یا جتنی سیلری کی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ذلیل کرے یا کم سمجھے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو خود پہنو اس کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ بھی اس کو کھانے کے لیے دو، اور جتنی سہولیت تمہارے پاس ہے پوری کوشش کے ساتھ اس کو بھی وہ ساری سہولیت دو. اور اسی طرح لاس کی بھی بات ہم نے دیکھی ہے کہ شریعت میں کسی امیر اور غریب کے درمیان فرق نہیں ہے. امیر کے لیے بھی وہی قانون ہے اور غریب کے لیے بھی وہی قانون ہے. تو پیارے بچوں یہ سب کچھ نہیں ہے، مزید ہم اس کو ڈیٹیل میں آگے جا کے پڑھیں گے جب آپ بڑی کلاسز میں آئیں گے. آج ہم نے ہلکا پھلکا یہ سیکھا کہ مساوات کیا ہے. اسلام برابری کا درس دیتا ہے. تو وہ آپ بھی اب پوری کوشش کریں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ آپ اپنی زندگی پر لاگو کریں گے. مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور ہمیں
مساوات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، کیونکہ دیکھنے سے انسان زیادہ سیکھتا ہے۔ اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ اس کے جو اب مشقی سوالات ہیں وہ آپ کریں گے تو پیپر میں آئیں گے تو پاس ہو جائیں گے۔ یہ لیکچر آپ کو پیپر میں پاس ہونے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ لیکچر آپ کو آپ کی دنیاوی زندگی میں پاس ہونے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، عملی زندگی آپ کے عمل سے شو ہوتا ہے کہ آپ کتنے تقویٰ پرہیزگاری والے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ کڈس کلب گرامر اسکول اور دوسرے کلاسز اور اسکولز اور شہروں کے بچے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے سیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے۔ اس سے معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا، دیکھیے گا۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔